سپریم کورٹ کے باہر اس وقت پی ٹی آئی کے رہنما میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ کو نااہل قرار دینا اب ضروری ہو گیا ہے۔ تمام حقائق کورٹ کے سامنے آ چکے ہیں، تاریخ کے حوالے ہمارے سامنے ہیں، قرآن اور اسلام کی تعلیمات کے اسباق ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے نواز شریف صاحب اب وزارت عظمیٰ کے اہل نہیں رہے۔ اس کے بعد جماعت اسلامی، وہ تو آپ کو ابھی شکیل صاحب نے بتا دیا ہوگا، انہوں نے بھی اپنے ایک موقف پیش کیا، تو کورٹ نے ان کو کچھ وقت دیا ہے کہ اگر وہ اپنے کیس میں کچھ ترمیم کرنا چاہیں کمیشن کے حوالے سے اور یا نئی پٹیشن کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے اس کا اظہار کیا تھا، تو انہوں نے کہا آپ سوچ لیں، اس کے بعد ہم آپ کو اجازت دیں گے۔ آج میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پوری قوم جو پاناما لیکس کے حوالے سے متحد ہے اور سچ کی متلاشی ہے، 9 مہینے ہونے کو آئے ہیں، نواز شریف صاحب اگر صرف 4 سوالوں کے جواب دے دیتے 8-9 مہینے پہلے، تو قوم کو ان سنگین مراحل سے گزرنا نہ پڑتا۔ یہ وہ 4 سوال تھے جن کے جواب ان کی اپنی دراز میں موجود تھے، ان کا تعلق ان کے اپنے بینک اکاؤنٹ سے تھا، ان کا تعلق ان کی اپنی گزارشات سے تھا جو انہوں نے جب کمپنی بنائی پاناما میں انہوں نے خود اس کے لیے درخواست دی تھی، اور اس کا تعلق اس سے تھا کہ 92-93 میں جب فلیٹ خریدے گئے تو بیگم صاحبہ، بیگم کلثوم صاحبہ نے خود ان کا انسپیکشن کیا، اور ان کے جنرل مینیجر ہارون پاشا صاحب جو لاہور میں موجود ہیں، انہوں نے معاونت کی ان فلیٹ کے خریدنے میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قوم مزید اس معمے کا متحمل نہیں ہو سکتی۔ آج نواز شریف صاحب کے وکیل نے شروعات جو کی حسب معمول، جیسا کہ وہ الیکشن کمیشن میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی پہلے بھی کر چکے ہیں، انہوں نے پٹیشن کو رد کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس کی مینٹینیبلٹی پر سوالات اٹھانے کی کوشش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحبان صحیح معنوں میں، کیونکہ وقت بھی شاید زیادہ نہیں تھا، 15-20 منٹ تھے مخدوم علی خان صاحب کے پاس، تو جج صاحبان بھی یہ سمجھ نہیں پائے کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال کل ان کے تفصیلی دلائل سامنے آئیں گے، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت جو ملک کی حالت ہے، کل ہی حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے متعلق پاکستان کی جو تجارتی جو خسارہ ہے، اس نے پاکستان کی تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ حکومت روزانہ 1.5 سے 2 ارب روپے، یہ اس کے اپنے اعداد و شمار ہیں، 1.5 سے 2 ارب روپے چھاپ رہی ہے، 7 سے 9 ارب روپے روزانہ قرضے لے رہی ہے۔ انہوں نے دھڑا دھڑ الیکشن کیونکہ ہونے والا ہے، اس سلسلے میں انہوں نے ادھر ادھر سے پیسے بٹور کر خاص طور پہ پنجاب میں ترقیاتی اسکیموں پر لگانے شروع کر دیے ہیں۔ اب یہ صرف لاہور کے وزیر اعظم بن کے رہ گئے ہیں اور ان کے بھائی صرف لاہور کے چیف منسٹر بن کے رہ گئے ہیں۔ حکومت جس طریقے سے ہماری معیشت کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے، میں اس ساکھدار کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اور پاکستان کے 3 چوٹی کے ماہرین آ کے مباحثہ کر لیں، تاکہ عوام کو پتہ چل جائے کہ ہماری جو معیشت ہے کن سنگین حالات سے دوچار ہے۔ بے روزگاری انتہا پر پہنچ گئی ہے، سب جانتے ہیں۔ فیصل آباد کی اکثر فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، زرعی شعبہ تباہ ہو چکا ہے، کسانوں کی حالت بری ہے، اور یہ لوگ بے دریغ 200 ارب روپے سے زیادہ اورنج لائن پہ لاہور میں خرچ کر رہے ہیں۔ 200 ارب روپے میں 200 زبردست ہسپتال پاکستان میں بنائے جا سکتے تھے، تعلیمی ادارے کھولے جا سکتے تھے۔ ان کا صرف ایک مقصد یہ ہے کہ دکھاؤ کہ ہم کیا ترقی کر رہے ہیں، بڑی سڑکیں بنا رہے ہیں، بڑے پل بنا رہے ہیں، اور اس کا اثر معصوم عوام کے ذہن پر ہو تاکہ وہ ان کو ووٹ دے سکیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب عوام ان کی اس سازش کو سمجھ چکے ہیں، ان کے جھوٹ کو سمجھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ جو آئندہ انتخابات کا وقت آنے والا ہے اس میں پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آج یہاں پر مجھ سے پہلے حکومتی وزراء جو حکومت کے ملازم ہیں، جو حکومت سے تنخواہ لیتے ہیں، حکومت سے مراعات لیتے ہیں، وہ آ کر ایک انفرادی کیس میں ایک شخص کا یعنی نواز شریف صاحب کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ تمام جو حکومتی آداب ہوتے ہیں اس کے خلاف ہے کہ جب آپ حکومت کے ملازم ہیں، حکومت کی تنخواہ لے رہے ہیں،
تو آپ آ کر ایک ذاتی کیس، یہ ایک ذاتی نوعیت کا کیس ہے جس میں انہوں نے اس کا دفاع کیا. میں ان کے اس رویے کی مذمت کرتا ہوں اور انشاءاللہ اب پوری قوم اس بات کے لیے تیار رہے. میں ان کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ بہت جلد پاکستان میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی شکل میں کرپشن کے تابوت پر ایک آخری کیل ٹھوک دی جائے. اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ طلال چودھری نعیم الحق میڈیا کے نمائندوں سے